بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A very warm welcome to my channel. It's a humble request. میری ویڈیو کو پازیٹیو مائنڈ رکھ کر سنیں اور مکمل سنیں۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے یہ 5 منٹ ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا مقصد کسی کی بھی دل آزاری کرنا یا دل دکھانا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک سچی بات آپ کے دل تک پہنچانا ہے۔ دھیان سے سنیں، ذرا غور سے سنیں، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے اور اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک بات پہنچے۔ فضول ویڈیوز بھی تو شیئر کرتے ہو، آج ایک اچھی بات ہی شیئر کر دو، کیونکہ ایک اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آخر میں کامنٹ کر کے ضرور اپنی رائے بتائیے کہ آپ کو میری بات کیسی لگی، تاکہ میں جان سکوں کہ دلوں تک میری آواز پہنچی یا نہیں، یا صرف سر کے اوپر سے گزر گئی۔ بات بہت سادہ اور آسان لفظوں میں بیان کی گئی ہے تاکہ سب کو سمجھ آ سکے۔ میرے آج کے ولاگ کا ٹائٹل ہے The Illusion of Charity: Why Good Deeds Can't Clean Dirty Money. حلال ورسز حرام ارننگز، The Hidden Truth No One Talks About۔ کہتے اس زندگی میں انسان کا سب سے بڑا امتحان اس کی کمائی ہے، کیونکہ کمائی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اپنی زندگی کا معیار طے کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان زیادہ تر کہاں پھسلتا ہے کمائی کے معاملے میں؟ کیونکہ حرام کمائی آسان لگتی ہے، اس میں محنت کم اور فائدہ زیادہ ہے۔ حرام کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوتا ہے، لیکن انجام بہت کٹھن ہوتا ہے۔ کہتے انسان حرام کمائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ کم وقت میں زیادہ پیسہ ملنے کا لالچ ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یہ کہنے سے انکار نہیں کرے گا کہ حرام کا پیسہ جلدی آتا ہے۔ ایک دن میں وہ اتنا کما لیتا ہے جتنا حلال سے ہفتوں بعد بھی نہیں کماتا۔ محنت اور مشکل سے بچنا۔ حلال کمائی میں مشقت ہے، صبح سے شام تک کام، پسینہ، تھکن، لیکن حرام میں کچھ بھی نہیں، بس ایک غلط قدم اور جیب بھری ہوئی۔ دنیا کی چمک دمک۔ انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ حرام سے کماتے ہیں، گاڑیاں، فلیٹ، عیاشی وغیرہ، تو وہ سوچتا ہے کہ میں پیچھے کیوں رہوں۔ ایمان کی کمزوری۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو جائے تو پھر وہ رزق کو نہیں، پیسے کو دیکھتا ہے۔ کہتے دنیا میں حرام کی کمائی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حرام کمائی کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان کے دل سے سکون چلا جاتا ہے۔ باہر سے ہنسی، اندر سے پریشانی۔ پیسے کا نہ رکنا۔ حرام مال آتا ہے لیکن خیر کبھی نہیں آتی، یا تو بیماری لے آتا ہے یا حادثات یا پریشانیاں۔ گھر میں بے برکتی۔ حرام پیسہ گھروں میں داخل ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، محبت کم ہو جاتی ہے۔ اولاد پر برا اثر۔ ایسی کمائی میں پرورش پانے والی اولاد یا تو نافرمان ہوتی ہے یا غلط راستوں پر چل پڑتی ہے۔ کہتے انسان کا حرام کو نیکی سے جسٹیفائی کرنا۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انسان پہلے تو حرام کماتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں صدقہ بھی دیتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، مسجد بھی بنواتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس پیسے سے نیکی کر رہے ہو وہ آیا کہاں سے؟ یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ راضی ہو، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے نیک کہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں، رقم نہیں۔ چاہے تم کتنے ہی نیکی کے کام کر لو، اگر پیسہ حرام کا ہو تو اس سے نیکی قبول نہیں۔ خود کو بھی دھوکہ دینا۔ انسان دل میں جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن خود کو دھوکہ دے کر سکون خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے، نیکی نہیں۔ ظاہر میں پاکیزہ لباس، باطن میں گندے حساب۔ یہ نیکی نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔
کہتے اللہ کے نزدیک حرام مال کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام واضح کہتا ہے کہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں، حرام کمائی سے کوئی ثواب نہیں، حرام کمائی انسان کی دعا روک دیتی ہے، حرام کمائی انسان کی نسل پر اثر ڈالتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم کا وہ حصہ جو حرام سے پلا ہو وہ جہنم کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نیت دیکھتے ہیں۔ انسان مسجد تو بنا سکتا ہے لیکن اللہ دل کی تعمیر دیکھتے ہیں۔ حرام سے خیر نہیں جنم لیتی، کیونکہ حرام کبھی برکت نہیں بن سکتا۔ حساب بہت سخت ہے، حرام کمائی کا ایک ایک روپیہ پوچھا جائے گا۔ کہتے حقیقی نیکی کیا ہے؟ حلال کمائی، پسینہ بہا کر کمایا گیا ایک روپیہ حرام کے 1000 روپے سے بہتر ہے۔ نیت کی پاکیزگی، نیکی صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو ماننا، انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا لیکن توبہ سے بچ سکتا ہے۔ سچی توبہ، حرام چھوڑ کر حلال کمائی کی طرف آنا ہی اصل نیکی ہے۔ اگر انسان پہلے ہی حرام میں پڑ چکا ہو تو کیا کرے؟ کہتے تو وہ فوراً توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ حرام سے کمائے گئے پیسے کو واپس کرے، جس سے لیا اسے واپس لوٹائے یا ختم کر دے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے۔ حلال سے پاک زندگی شروع کرے، اللہ اس کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ حرام کمائی دکھنے میں میٹھی ہوتی ہے لیکن اندر سے روح کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں، اور کہتے اللہ کے ہاں نیکی نہیں نیت قبول ہوتی ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔